شروع بھی کریں. تمہارے ابھی آئے تھے نا, ابھی جوائن کرے نا. ہاں کلاس شروع ہوئی تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے, ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے. آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جو ہوتی ہے قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیے. اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اسے معاف اور درگزر فرمائیے. اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے, so if I am right, we completed ayat number 79. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب المدة. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Assalamu alaikum. So, can you read this? Can you brief it very quickly? So that we... Yes, sir. Just come on, brief it. Mera. پڑھی ہم نے, اس میں تھا کہ ہرگز نہیں, کیونکہ وہ جو شخص ہماری آیتوں سے انکار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ یقیناً میں تو قیامت میں دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی جس طرح دنیا میں مجھے ملا ہے, تو اللہ فرماتے کہ کیا اسے غیب اس پہ مطلوع ہو گیا ہے. تو ہرگز نہیں, کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں, لکھ لیں گے عنقریب, اور جو وہ کہتا ہے, اور ہم اسے ڈھیل دے رہے ہیں عذاب کی طرف, بہت زیادہ ڈھیل. Good. So we will move to ayat number 80 inshallah. Come on. چلو ہمارا کیا ہوگا؟ جی سر, ان کا کنیکشن نہیں ہو پا رہا, کنیکٹ نہیں, میرا بھی نہیں ہو رہا تھا سر. پھر میں نے اپنا انٹرنیٹ کا وہ وائی فائی بند کیا تو پھر کنیکٹ ہوا. راہیلا کا تیرا یہاں پر سب کنیکٹ ہو رہے ہیں. میری ہوا بھی اسکرین سب صاف کرنا ہے. جی سر بالکل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, اب میں آگے پڑھوں؟ چلیے ہم اسے عذاب میں اور زیادہ ڈھیل دیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ کے اوپر ایک سلیش لگائیں گے اور وَيَأْتِينَا پردہ پہ ایک اور سلیش لگے گا. اور یہاں سے وا سے حرف عطف، اور ہم وارث ہوں گے اس چیز کے، ماں جو یقولو وہ کہتا ہے، اس کے وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے. وَيَأْتِينَا پردہ، اور وہ آئے گا ہمارے پاس پردہ اکیلا. تو وَنَرِثُ سے لیں گے، وا حرف عطف ہو گیا، نرث فعل یا جملہ شروع ہو گیا، وَرَثَ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نا جو ہے اس کا فاعل ہے، اور ہو جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. ہم وارث ہوں گے. مفعول بھی ہو جو ہے اس کا بدل آگے آ رہا ہے ما یقولو، جو وہ کہتا ہے. ہو کا بدل ہوگا نا سر، ما یقولو جو وہ کہتا ہے. ہم وارث ہوں گے قیامت کے دن، ہم ہی کنٹرول میں ہوں گے، ہمارا ہی کنٹرول ہوگا اس پر جو وہ کہتا ہے. یہ بدل کیسا ہوگا؟ سر ہو جو ہے وہ اس چیز کے ہم وارث ہوں گے، یعنی کس کے؟ یعنی ماں جو وہ کہتا ہے. ماں کا ہو کا بدل ماں یقولو نہیں ہے سر. پہلے یہ وارث ہونا چاہیے میری سمجھ میں. ہمارا کہ ہمارا ہی کنٹرول ہوگا، ہم فیصلہ کریں گے، ہم اس دن اختیار صرف ہمارے پاس ہوگا. ورثہ کیسے کہتے ہیں؟ سر ورثہ جو دیا جاتا ہے، حصہ دیا جاتا ہے، بھی مل جاتا ہے نا. جی وارث جو ہوتا ہے اس کو اس کے جو لوگ چھوڑ کے رہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، اولاد وارث ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ورڈ ورثے کا آیا ہے وہ پوزیشن ہے، کئی ہوئی باتوں کے ریکارڈر یا تمام چیزوں کا علم رکھنے والے. ورثے کے معنی یہاں پر دے آر آل سیوڈ وتھ اس، ہے نا. ناری سہو جو ہے یہاں پر یہ بالکل الگ ہے، اس کے ہم وارث ہوں. یعنی وارث جو ہے یہ عام طور پر دنیا میں استعمال ہوتا ہے. کوئی اگر ورثہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والے لوگوں کو ان کا حق کے طور پہ مل جائے گا. جیسے جنت کو بھی ہمارا ورثہ، مومنین کا ورثہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے تو تیار کی گئی تھی، ابن آدم کو بھی دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں گے تو وہ مل جائے گی. اب یہاں پر وہ ورثہ نہیں ہے بلکہ اس کے تمام کیے کا، تمام باتوں کے ہم وارث ہوں گے. دیٹ مینس دے ول بی ان دا نالج آف اللہ سبحانہ وتعالی، دے ول بی ریکارڈڈ. وہ خود بھی اس کو سن سکے گا، دیکھ سکے گا عمل نامے میں، اور اللہ کے علم میں تو وہ ساری چیزیں. اللہ کو کسی ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ریکارڈ دیکھ کے اس کے عمل نامے کو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ہے. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ جملہ ہو گیا، پورا سینٹینس ہو گیا، وہ اس کا تھا. اور ہم ہی اس وارث ہوں گے، یعنی ہمارے پاس موجود ہوں گے. اب اس کے بعد پورا ایک جملہ آ رہا ہے جس کا تعلق ہو سے نہیں ہے بلکہ ماں یقولو. اب ماں کا کیا پوزیشن ہے یہاں پر؟ سر ماں یا تو اس میں موصول ہے یا تو پھر وہ مفعول بھی ہوگا یقولو کا. بس ختم ہو گیا. یقولو وہ ہے، یہ وہ کون ہے؟ جو بھی اس کا عمل ہے، جو چھوڑ دے گیا ہے، جو اس کے ریکارڈ میں موجود ہے، جو بھی وہ کہتا ہے. تو اس کا مفسرین نے یا پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، کہی ہوئی چیزوں کے وارث، کہی ہوئی چیزوں کے وارث ہوں. ما یقولو وہ جو کہا ہے، یہ مفعول ہے، یقولو یا اس کا سبجیکٹ ہو گیا، وہ کہتا ہے. تو پورے ٹکڑے کے معنی ہوں گے ہم اس کی کہی ہوئی باتوں سے واقف ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہی ہوئی باتیں جو بھی وہ کہا تھا وہ ساری نوٹ ہو رہی. اور اس کے بارے میں میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی بات غلطی سے انسان کے منہ سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ ریئلائز کرے
اور توبہ کرے تو وہ باتیں میپ دی جاتی ہیں، لیکن جو توبہ نہیں کرتا اس پہ وہ کہیں بھی باتوں پہ جیسے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اب مین 98 تک یہی جیسے نصرانیوں کا یا یہودیوں کا یا مشرکوں کا بلیف تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کچھ دیوی دیوتاؤں میں یا اپنے بیٹوں میں یا فلاں استغفر اللہ نعوذ باللہ میں تقسیم کر دی ہے، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ایسی جو بھی بات وہ کہہ رہے ہیں دے آر ریکارڈیڈ وتھ اس، اللہ کے علم ہے، اللہ کو ریکارڈ کی ضرورت ہے۔ تو اس کا بہترین ترجمہ آپ چاہیں تو لکھ رہے ہیں، وہ مریض ہو اور ہم ہی ہمارے پاس ہی وہ موجود ہوں گے، ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے یا کہتا ہے یا کہے گا جو بھی۔ تو اس کا ترجمہ انہوں نے مجھے پسند آیا، وہ روح المعانی میں بھی وہی ترجمہ ہے، کئی ہوئی چیزوں سے واقف ہوں، ہر بات جو ہم کہتے ہیں یا دل میں خیال بھی آتا ہے، تو سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں جی سر، کہاں سے شروع ہوئی ہو؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تو دعا والی ہیں، اور چلے کیا یاد ہوتی، لیکن سر میں بتاتی ہوں۔ نہیں یہ وہ جو آبائم تبدو کہ انفسی کماؤ کو یا جو تمہارے نفس میں بات ہوگی، چاہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہم اس کا حساب لیں گے۔ تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ہر بات کئی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اب لیکن ان کی تسلی کے لیے پھر بعد میں کہا گیا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْذِبُ مَن يَشَاءُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے مٹا دیں اور جسے چاہے باقی رکھیں، جسے چاہے عذاب دیں، جسے چاہے معاف فرما دیں۔ تو یہ اس کی صحیح ساری کئی بھی باتیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کا جملہ بالکل سمپل ہے، یاتینا فردا، وا پھر حرف عطف آ گیا بیچ میں، یاتینا پھر فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، آتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے کہ وہ آئے گا نہ ہمارے پاس، ہم جو ہیں وہ مفعول ہی ہو گئے کہ وہ آئے گا ہمارے پاس، اس حالت میں فردن، ہاں ہم ہیں، وہ آئے گا۔ ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آئے گا ہمارے پاس، اور کس میں آئے گا؟ فردن، کہ وہ اکیلا آئے گا ہمارے پاس۔ سر فردن اس کا مفعول ہے یا اس کا حال ہے؟ یہ مجھے سمجھ آتا ہے۔ آپ کی نام میں کیا کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول، یا آتا اس کا روٹ، وہ کس حالت میں آئے گا؟ اکیلا، ایسا کوئی گروپ میں نہیں آئے گا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اکیلا آئے گا۔ تو آپ یہ بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اس کا آنے کی حالت بتا رہا ہے، کیا ہے یہ؟ حال ہے، دیٹ از حال۔ تو وہ کس حالت میں آئے گا؟ ہر آدمی اکیلا آئے گا۔ اس کے بارے میں وہ حدیث بھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں تک کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، صرف نفسا نفسی رہے گی، ایک تو میزان اور ایک پل صراط۔ تو بہرحال یہاں پر چھوٹی سی آیت میں یہ بات دو ٹکڑے ہیں پورے کہ ہم تین ٹکڑے کر لیے، ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم اس کو محفوظ رکھے ہیں، ما یقول جو کچھ ہو۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے ریکارڈ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری جو بیکار سی باتیں یا بھول چوک میں کچھ باتیں ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو وہ سیئات کہلاتے ہیں اور وہ دھلتے رہتے ہیں۔ ایون ایک وضو
وضو کے بعد دھل جاتے ہیں، نماز کے بعد دھل جاتے ہیں، ہر نیکی کے بعد دھل جاتے ہیں، لیکن جو وہ نیکیاں نہیں کرے گا تو وہ باقی رہتی ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اس کی تمام کہی ہوئی باتیں ہمارے علم میں ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ اکیلا آئے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں، ہر شخص اکیلا ہے۔ یہ پورا کون سی آیت سے کون سی آیت تک کیا ذکر چل رہا ہے؟ سر قیامت کے دن کا ذکر چل رہا ہے، اور ان کے بارے میں ابھی تک بات ہو رہی ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَفَرَقْتِ آیَاتِنَا۔ Very good. Is there any question on this small ayah? شرکا میں سے کسی کو کوئی سوال ہے؟ بالکل سمپل آیت ہے، 1 2 3، نو کوشچن، لیٹ اس نو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ وَاتَّخَذُوا آلِهَةً تک ایک سلیش، پھر لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تک ایک سلیش پورا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو اگر وقت تخذو پر بھی میں ایک لے لوں اور من دون اللہ کو ایک لے لوں تو تھوڑا اور بات واضح ہو جاتی۔ ویسے تم جو کر رہی ہو صحیح بھی ہو سکتا، وہاں تک بھی کر سکتے ہیں، اس بات میں پلاٹ پورا کمپلیٹ ہو گیا، انہوں نے بنا لیا۔ واتخذوا، اور بنا لیے ہیں انہوں نے یا مقرر کر لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، الہ معبود۔ واتخذوا سے پھر فعلیہ جملہ شروع ہو گیا، وا جو ہے حرف عطف ہو گیا، وہاں ایک سلیش لگا سکتے تھے وا کے ساتھ۔ اور اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس فعل میں تا کی اضافت ہے، اور بنا لیے ہیں انہوں نے، تو فعل فاعل ہو گیا، اس میں فاعل جو ہے وہ واو الف، یعنی وہ سب، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور جنہوں نے معبود بنا لیے۔ آگے آ رہے ہیں۔ واتخذو کا ڈائریکٹ تعلق کس سے؟ واتخذوا آلہۃ، وہ کیا ہے؟ آلہۃ کا مفعول بھی ہو گیا، جنہوں نے بنا لیے ہیں معبود۔ من دون اللہ، من حرف جار ہو گیا، دون اللہ مضاف الیہ۔ ہم جو ہے یہ سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں واتخذوا آلہۃ، اب یہ ان کے اور جو وہ قول کے علاوہ جو دوسری انتہائی سخت قسم کے گناہ کی باتیں ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ شرک کا، کہ انہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے ہیں، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو پھر جو ہے کئی الہ بنا لیے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے واتخذوا آلہۃ، اب یہاں پر فاعل مفعول سب ہو گیا، انہوں نے بنا لیا ہے الہ۔ من دون اللہ، بیچ میں ایک متعلق آ گیا من دون اللہ، یہ واتخذوا سے ہی اس کا متعلق ہے، فعل واتخذوا من دون اللہ، دون اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اللہ کے علاوہ، تو یہ جا ضرور متعلق ہے، فعل ہو گیا واتخذوا۔ انہوں نے بنا لیے ہیں معبود اللہ کے کو چھوڑ کر دوسرے معبود اللہ کے علاوہ، بس اللہ کے علاوہ اور کسی اللہ کے صفات میں شریک نہیں کر سکتے، ذات میں شریک نہیں کر سکتے، ہے نا۔ یہ کئی بار بات ہم کر چکے ہیں کہ ایون کوئی انسان اگر کوئی کام ہو جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی نیکی سرزد ہوئی یا کوئی کام جو وہ چاہتا تھا ہو گیا، اس لیے کہ اس کی ذات میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے۔ تو پھر یہ جو دوسروں کی طرف اپنے کاموں کو اسٹرائیو کرتے تھے یا اس کو اس طرف رجوع کرتے تھے، تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، واتخذوا آلہۃ، انہوں نے الہ بنا لیے ہیں، ہے نا۔ کیا ہے لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، یعنی وہ الہ ہو جائیں، لہم
ان کے لیے عزا یعنی عزت اور مدد کرنے کی باعث عزت بنا دیں ان کو، ان لوگوں کو، وہ معبود ان کی عزت میں اضافہ کر دیں. لی یکون، لی جو ہے وہ حرف جار ہو گیا، لی یکون حرف جار مجرور متعلق ہے واتخذوا کہ کیوں کیا بنا لیے جار کے کیا نکالو لی تاکہ ویری گڈ. ہاں یکون، یہاں سے سر کانا کا جملہ شروع ہو گیا، کانا کا اسم یا ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جنہوں نے آلے بنا لیے. کانا کا نہیں وہ ہو جائے سوری وہ جو ہے وہ آلے حسن کے لیے آیا ہے، یکون یا آلے حسن. ٹھیک ہے سر، یا اسم ہے کانا کا اور عزا جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ لہم جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے کانا. یکون کانا متعلق ہے کانا کیا ہے؟ کانا سے متعلق ہوگا نا لہم، تاکہ وہ ہو جائیں لہم ان کے لیے، ان کے لیے عزت کا باعث بنے، ان کی وجہ سے ان کو عزت ملے. یہی تو ہوتا تھا نا کہ بس وہ کسی بت کو پکڑ لیا اور اس کے پجاری بن گئے تو لوگ اس بت کی بھی عزت کریں گے اور اس کے پجاری کی بھی عزت کریں گے. اور بہت سی ایسی چیزیں ایسے گلو والی باتیں اسلام میں بھی داخل ہو گئی ہیں کہ کئی جاگر بن کے بیٹھ جاؤ تو پھر لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور ان کو رتبہ بھی ملتا ہے. تو یہ اپنی ذات کے اس کے لیے انسان کسی اور کو، کسی بت کو کیا بنا لیتے ہیں، اس کو وسیلے جو بھی کر لیتے ہیں. چلیے تو پھر یہ پوری آیت بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ اس کانا. اب یہ کانا کا جملہ ہے، اگر بولنا تھوڑا سا چھوڑ دیں تو میں سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ پہلے میری بات ہے. یکون کانا کا جملہ ہے بولنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس اسم کو کانا سے خبر دی جا رہی ہے نا، وہ کانا سے اس اسم کی وہ ہے یکون وہ بن جائیں ان کے لیے لہم ان کے خبر دی جاتی ہے کانا سے ان کی. جس کانا کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کی خبر دی جاتی ہے تو وہ کانا کا جملہ انا کا جملہ میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تھوڑا ہمارے انداز بیان میں بھی فرق آتے جانا چاہیے. تب یہ کلیئر. ابھی کوئی اس کو بیچ میں بول رہا تھا، کون ہے وہ؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. کتنے سلام ہے جی. یہ جو لی کی وجہ سے یکونون کا نون حذف ہو گیا ہے نا، ہاں لی کی وجہ سے یکونون کا نون حذف ہو گیا. ہاں صحیح ہے. تو کیا بولنا چاہتے؟ نہیں وہی مطلب یہ لی حرف جار نہیں ہے لیکن تاکہ کا ہے، تو یہ زبر دینے والا، یہ نصب دینے والا لی ہے. کیا آپ پوچھ رہی تھی؟ میں نہیں اس سے جو ہے یہ تاکیدی ہے اور یکونو اب یہ چونکہ فعل ہے اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. فعل اپنے پیٹرن پہ رہے گا. صرف حرف جار اسم کو زیر دیتا ہے اور اس کا فعل کے اوپر اثر نہیں پڑتا. فعل اپنے ایک پیٹرن پہ ہوتا ہے. فعل کے پیٹرن کو ہم نہیں بدل سکتے. اگر وہ تا ہے تو اس کو ہم تی نہیں کر سکتے، معنی بدل جاتے. تو حرف جار اسی صورت میں کہیں گے کہ جب وہ کسی فعل سے پہلے آئے اور اس کے بعد جو کسی اسم سے پہلے آئے تو اس اسم کو زیر دے گا. فعل سے پہلے آئے گا تو کوئی تبدیلی نہیں. حرف جار ضرور ہے لیکن یہاں پر تاکہ کے معنی ہے اور فعل سے پہلے آیا تو اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جو جار مجرور ہم کہتے ہیں صرف اسم سے پہلے آئے گا تو اسم کو ہی زیر دے گا، باقی فعل کو ہم چھیڑ. جی لیکن
جی لیکن کئی وجہ سے ڈراپ ہوتے ہیں، نون کئی وجہ سے ڈراپ ہوتے ہیں، لیکن یکونوں میں بھی یکونوں نہ تھا، لیکن اٹ از ناٹ ریٹن ہے نا، یہ والی تاکہ وہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تو نون اس میں لی کی وجہ سے ڈراپ نہیں ہوا؟ نہیں. اوکے، تو اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی یہ یکونونا از اوریجنل فارم ہے نا، فارم کیا آئے گا، بہت جگہ آتا ہے اٹ از ڈراپ، اس کے کوئی ریزن نہیں ہوتا. ایوری تھنگ ڈز ناٹ ہیو اے ریزن. وہ ڈراپ آیت کے اندر اس لحاظ سے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اس کو کوئی ریزن ہر چیز کا نہیں ہوتا، ہر چیز کا ریزن معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں. یکونونا بہت جگہ جا کے نون ڈراپ ہوتا ہے. یکونو جو ہے اس کے لحاظ سے تاکہ وہ ہو جائے لفظ کا، ہر جگہ ریزن معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بار آپ بتانے لگے تھے کہ مفعول لی بھی ہوتا ہے کہ وجہ جو ہوتی ہے اس فعل کرنے کی وہ شاید مفعول لام کہلاتا ہے یا کچھ ایسے، پھر وہ بات کبھی بھی نہیں بتایا. جی سر، یہی سوال پوچھنے لگی تھی کہ آپ نے نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جس وجہ سے فعل ہوتا ہے، جیسے تاکہ اس میں ہے تو مفعول لہو ہوتا ہے، میرا خیال ایسے کچھ تو لکھا ہوا تھا نوٹ میں. مجھے نہیں معلوم. بتا رہے تھے اور پھر وہ بات پوری نہیں ہوئی. سر یہ میرے نوٹ سے ہے، السلام علیکم، کہ جو مفعول وجہ بتاتا ہے وہ اس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں. مفعول لہو تو ابھی ہم کر رہے ہیں نا، مفعول لہو ابھی آپ کو سمجھا نہیں وہ کیا ہوتا ہے. اس کو کیا ہو سکتی ہے، بالکل لہو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو صرف یہ تاکید بھی ہے. اور تاکہ لہو تو جو ہے اس کو وائی کا سوال کریں گے، جب اس کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ آیت کا مطلب پورا سمجھ میں آ گیا. ہر جگہ اگر ہم اتنی تفصیل میں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے نوٹ کر کے رکھیے، جب لہو لائیں گے سمجھ جائیں گے تو پچھلے آیتوں پہ جا کے اس کو آپ کو ریوائز کر لینا، کہاں وہ لہو آیا ہے کہاں نہیں آیا ہے. دیٹ ول بی سپریٹ ایشو انشاءاللہ. اب اس میں یہ دو پارٹ ہو گئے تھے. میرا انہوں نے بنا لیے الہ تاکہ وہ الہ ان کے لیے باعث بنا دیں. کیوں بنا لیا تھا اس کا ریزن بتا رہے ہیں کہ الہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. بیکاز دے ور تھنکنگ دیٹ they can give them respect in the world, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں میں بھی ان کو عزت ملے گی اگر وہ ان کو چڑھاوے چڑھائیں گے یا ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو عزت ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں. تو اب اگلی کسی کا کوئی سوال ہے نہیں تو اگلی آیت کروں کنٹینیو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. سر کل آپ پہ ایک سلیش لگائیں گے، پھر بعبادتہم پہ ایک سلیش اور پھر آخر تک پھر ویکونون سے ضدا تک. سیکفرون بعبادتہم ایک سلیش اور پھر علیہم آخر تک. گڈ. چلیے. اللہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی وہ الہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے. اللہ ہرگز نہیں، یہاں پہ ایک سلیش لگا دیا. کا کیا تعلق ہے پچھلی آیت سے؟ اللہ کا
اللہ کا جو تعلق ہے پچھلی آیت سے اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے؟ سر انہوں نے جو الہ بنا لیے کہ وہ ان کو عزت دلوائیں گے اور کچھ بھی کام آئیں گے ان کے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں. اب فیوچر میں وہ الہ ان کے ساتھ کیا کریں گے وہ آگے اللہ فرما رہے ہیں. علم اللہ کا دینے والا تو کوئی بت یا کوئی اور چیز نہیں ہے جس کو ہم خوش کریں تو وہ عزت دے گا. وہ عزت منتشا ہو تو ذل منتشا ہو. سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جسے چاہے عزت دیتے ہیں جسے چاہے ذلت دیتے ہیں. عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کا نگیشن ہو رہا ہے دیر بلیوز اور ٹوٹلی رانگ. اللہ مینس ایبسولوٹلی رانگ، ہرگز نہیں. بلکہ اس کی وجہ کیا ہوگا؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ کو فیوچر کے استقبال کے لیے آتا ہے کہ ایسا اب ہونے والا یا ہوگا. یکفرون یہ فعلیہ جملہ شروع ہو گیا. کفارہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں فعل اور فاعل ہے. یکفرون وہ انکار کر دیں گے. یہ کون ہے وہ؟ یا الہ کے لیے آیا ہے، آلہۃ کے لیے. یا جو انہوں نے معبود بنا لیا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو عزت دیں گے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو وہ تو انکار کر دیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جا رہی تھی، بلکہ وہ قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کہا، نہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے یا ہم سے کچھ مدد چاہتے تھے. سو یہ یکفرون کفرہ کے معنی یہاں پر کیا ہوں گے؟ انکار کر دیں گے. بالکل. کس بات سے؟ بھی عبادتہم ان کی عبادت سے، یعنی انہوں نے جو ان کو معبود بنا لیا تھا ان کی بندگی سے. تو عبادتہم مضاف الیہ ہو گیا کہ ان کی بندگی سے، یعنی جو انہوں نے ان کی بندگی کی اس سے وہ معبود تو انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری بندگی کرو. ہم کہے بھی نہیں تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو بتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا اور جس کی انسان عبادت کرتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے نا. وہ تو صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان کی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو اس سے انکار کر دیں گے. ان کی بندگی سے. بے عبادتہم بھی جو ہے حرف جار آ گیا. عبادتہم جو اٹ سیلف ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور جب وہ جر کے ساتھ مل کے پورا کا پورا متعلق فعل بن گیا. بے عبادتہم وہ کس چیز سے انکار کریں گے؟ ان کی بندگی. اس کی مثال ہم کو کہاں پر ملتی ہے؟ پڑھتے ہیں کہاں پر؟ سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں کیا پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے قیامت کے دن. کیا سوال کریں گے؟ کہ کیا آپ نے کہا تھا ان کو بندگی کرنے کے لیے؟ یہی سوال کریں گے کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت، کیا تم نے کہا تھا للناس لوگوں سے اتخذونی و امی الہین، مجھے اور میری والدہ کو، ان دونوں کو معبود بنا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا. تو انہوں نے جواب دیا تھا قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر میں ایسا کرتا تو پھر آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، میں ایسا نہیں کہتا. تو یہ سوال وہی بتوں سے، وہی چیزوں سے جن کو لوگ الہ مان لیے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا ان کو اپنی عبادت کے لیے کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہنا تو دور کی بات، ہم کو یہی نہیں معلوم کہ یہ ہماری عبادت بھی کرتے. تو وہ بالکل جو کر رہے ہیں اپنی نفس کے لیے کر رہے ہیں، اس سے ان الہوں کا کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے کہا نہ ان کے لیے. اور صاف انکار کر دیں گے وہ کہ ہم ان کی عبادت سے واقف ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری عبادت کرتے. تو جس کے لیے سید فرون یہ مستقبل کے لیے آ رہا ہے، قیامت میں
وہ صاف انکار کر دیں گے. ان کے وہ جس کو بھی الہ مانتے تھے پیش کیے جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ تو وہ کہیں گے ہمارے کہنا تو دور کی بات ہے، ہم کو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ ہماری عبادت کرتے. دے ول ڈینائی اٹ. کلیئر ہو رہے ہیں میرا؟ جی سر بالکل کلیئر ہے. یس سر وہ ان کی بندگی سے وہ بالکل عبادت سے ہی انکار کر دیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ وہ ہماری عبادت کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جگانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو الہ بنا لیے ہیں تم نے وہ کسی کام نہیں آنے والے، وہ تو قیامت میں تمہاری بندگی سے بھی انکار کر دیں گے. ابھی بھی وقت ہے، ہوش میں آ جاؤ. لیکن نو. تو اب آگے پھر وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وا حرف عطف آ گیا. اور یہ جو ہے یکونون علیہم ضدًا، یہ پورا یکونون جا کے عطف اور معطوف یکفرون کے ساتھ بن رہا ہے کہ وہ ایک تو انکار کر دیں گے اور وہ یکونون اور وہ ہو جائیں گے علیہم ان پر ضدًا، یعنی ان کے مخالف ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے تو کچھ ایسا ان سے کہا بھی نہیں تھا، ہم تو ان کا کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور کیا ہے یہ دن میں یکونون پھر وہی یا جو ہے آلہتن کے لیے آیا ہے، ان کی اس اسم کی خبر دی جا رہی ہے کانا کے ذریعے کہ وہ ہو جائیں گے ان کے اوپر، یعنی ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو الہ بنایا تھا. علیہم جار مجرور متعلق ہے یکونون، اور ضدہ جو ہے وہ کانا کی خبر. اب اس کو سر ہم کس طرح بولیں گے؟ جیسے وہاں تو ہم وہ اسم کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. یہ جو اب تک آپ کہہ رہے تھے وہ غلط ہے. کانا کی خبر نہیں ہے، لیکن گرامیٹیکلی خبر آف کانا ایسا کہتے ہیں. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کانا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کی خبر دی جاتی ہے کہ اس میں یکونون اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف، ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے. کہنا تو دور کی بات ہے کہ ہم ان کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے کہتے، بلکہ ہم کو تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری مدد کرتے تھے. تو یہ کہنا اور ہم ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، آج ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے ان کے، تو وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. تو وہ جو اسم ہے یا یعنی الہ، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف. ضدًا علیہ تو میرا تو ہو گیا سر، میری کوشچن یہ ہو گیا نا، یہ تین آیتیں بھی تمہاری ہو رہی ہے، یہ ابھی اور ہیں. اقبال بیگم، اقبال بیگم کا ہے نیکسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چلیے یہ ہو گیا نا، اس کا کوئی کوشچن ہے؟ ابھی ہم جتنا کیے ہیں، میں یہ مفعول کے بارے میں ابھی اور کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا پورے اس کے، اس وقت ہم بات کریں گے. ابھی تو ایک دو ہی مفعول شاید ہم کریں. چلیے اخبار آپ ریڈی ہیں پڑھنے کے لیے؟ یہ ہمارا سے کچھ آپ مدد لیے، اس دن بات کر رہے تھے. جی مدد لیں. چلیے پہلے اس کو آپ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. نہیں آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی آپ اپنے میں پڑھ لے رہے ہیں. پورا کھلا پھر پڑھیے آرام سے. الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. ارسلنا کو الگ نہیں پڑھ سکتے ہم، پھر اس کو اب جب آپ ناظرہ کریں گے کھول کے جب سمجھائیں گے تو ارسلنا کو الگ کریں گے. ارسلنا الشیاطین، ارسلنا اس کو ملائیں گے، یہ شدہ ہے. ارسلنا الشیاطین، ارسلنا بول کے نہیں بولیں گے. جب آپ کھول کے اس کو سمجھانا چاہیں گے تو ارسلنا الگ ہو جائے. لیکن ناظرے کے وقت قرآن کے پڑھتے وقت الم تری انا ارسلنا الشیاطین. پھر پڑھیے. الم تری انا
أرسلنا الشياطين على الكافرين فبزهم أزا. نہیں یہ تھا کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ ورڈ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے فبزهم أزا. صحیح 84 ہے نا؟ ابھی پھر ایک بار پڑھو سر. یہ چلے جانا 84 آئے تھے نا جی 84 کون سے 84 نہیں ہے 83 پڑھ رہے ہیں نا؟ جی ہے. اوکے اوکے 1 سیکنڈ. جی رفیع ادھر ادھر بٹن سے کھیل رہے ہیں کہ آپ اتنے ساری چیزیں آپ کا. سوری سر سوری. You do not play with the buttons. اس میں مجھے وہ سر غلطی سے سر. ایک سیکنڈ. اس لفظ کو پڑھیے ایک بار جس کو میں انڈر لائن کیا ہوں. اقبال جی سر کون سا ہے یہ؟ اس میں بہت باریک ہے سر نہیں سمجھ. اس کو تھوڑا بڑا کر لیجیے اسکرین کو. الکافرین کے بعد الکافرین نہیں تعذوہم عزا. جی تعوذوہم عزا. تعوذوہم عزا. آواز بالکل نہیں آ رہی سر. نہیں آ رہی ہے؟ میری نہیں آ رہی ہے یا نہیں اقبال صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی. تو وہ مجھے تو آ رہی ہے. آپ کے کمپیوٹر آپ کے فون میں کچھ سب کو آ رہی ہے نا آواز اقبال کی؟ تعوذوہم عزا. تھوڑا اور زور سے پڑھیے. آپ کے لوگوں کو آپ کی آواز سے شکایت ہوتی ہے. آپ تو ٹیچر ہیں, آپ کی آواز بہت بڑھیا ہونی چاہیے. اور ایک بار شروع میرا تم اپنا مائک میوٹ کر لو فی الحال. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فوزوهم أزا. تعذوہم. میں یہ ناظرہ نہیں پڑھ سکتا اقبال. ناظرہ تو صحیح کر کے آنا پڑے گا. یہ ہیو ٹو کریکٹ یور ناظرہ. اس لیے کہ اب یہ ناظرے کی کلاس نہیں ہے, تھوڑا سا ایڈوانس کلاس ہے. تو اس میں ناظرہ کی حد تک آئی ایم ویری سوری آئی کین ناٹ ٹیچ اٹ. بٹ آپ مجبوراً جب آپ غلط پڑھیں گے تو بول نہیں پڑتا ہے. تو اسی لیے وی ہیو ٹو کریکٹ. ایک آیت 2-3 آیت کے لیے اچھی پریکٹس کر کے کیسے پڑھنا ہے. یا تو قرآن کو پڑھتے ہی رہتے ہیں. تعذوہم عزا. چلیے اب بتائیے اس کا کچھ انالیسس کر سکتے ہیں؟ جی کے معنی کیا؟ لم سلیش بھی کچھ بتاتے ہیں نا ہم لوگ. علم ترا پہ ایک سلیش. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. چلیے تعوذوہم عزا. جی علم ترا آ کے معنی کیا؟ لم کے معنی نہیں. ترا تم نے دیکھا. یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ ترا خطاب کس سے ہے؟ ترا راہ سے ہے. روٹ ورڈ راہ ہے. ترا تم نے دیکھا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کس سے خطاب ہے پوچھا نا. خطاب کس سے ہے؟ خطاب رسول اللہ سے ہے. ہاں تو پھر تم نے نہیں دیکھا نہیں. اب یہاں آداب اپنی جگہ رہیں گے. آپ سننا پڑے گا. خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو یہ کیس کب آتا ہے؟ علم ترا
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका भी अस्हाबिल फील, बहुत जगह कुरान में आता है। तो इसके मायने खाली इतने, फिर इसके क्या मायने हैं? दैट मीन ये जो है और इसका सामिया है ये, और क्या आपने नहीं देखा, सवालिया है ये, क्या आपने नहीं देखा जी। उस फ्रेज का मतलब क्या है आपने नहीं देखा? इसे एक्चुअली देखा है वो, जैसे सूरह फील तो वो आपका सन्ने विलादत था, आपके पैदा होने के लिए अभी 2 महीने बाकी थे, आप शिकन मदर में थे, और उस वक्त जो है वो वाक़या पेश आया था। लेकिन वो उसका जब जिक्र कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं तो अलम तरा कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा। दैट मीन्स डोंट यू हैव दिस नॉलेज। ये तरह के माने हमेशा देखने के नहीं होते, बल्कि कोई इल्म रखने के होते हैं। क्या आपको इस बात का पता नहीं है? यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने ये सारी बातें आपको बता दी हैं, इसीलिए ये से खिताब इस तरह हो रहा है कि हबीब क्या आप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? बस अब उसके बाद ये टुकड़ा है कि अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीना, अन्ना बेशक हमने, अरसलना रसला का रूप पर है, अरसलना हमने भेजा, शयातीन शयातीन को, अलल काफिरीना काफिरों पर, ये जार मजरूर है, अलग जार है, जार मजरूर, और शयातीन अरसलना फेल है। शयातीन क्या है? मफूल है किसका? अरसलना का। ये पूरा अरसलना का पूरा क्या मफूल नहीं होता है ना? मफूल पहले माजी हो जाएगा। हमने भेजा अरसलना। मफूल किसका होता है? हमने भेजा का मफूल नहीं होता। ये तो एक कंपाउंड वर्ड है अरसलना, लेकिन मफूल किसे कहते हैं पहले ये आपको मालूम है? जिस पर काम का असर हो। वो क्या मतलब है? वो किसका मफूल होता किसका है? मफूल किसका, फाइल किसका होता है, मफूल किसका होता है? अरसलना यानी हमने भेजा। अरसलना को गोली मारिए। मफूल या फाइल किसका होता है पूछ रहा हूँ। ये मैं लिखा छोटा सा समझ में आ रहा है। ये फेल, फेल होता है, वो फेल का एक करने वाला होता है, वो फाइल होता है, और वो फेल किसी पे किया जाता है वो मफूल होता है। अरसलना का मफूल है, बोलेंगे तो अब तक जितना हम पढ़े वो सब का जाय हो जाता। अरसलना का मफूल नहीं होता, रसला का मफूल होता है। रसला वो भेजा, अरसला अलीफ आने से फर्स्ट पर्सन हो गया, हमने भेजा। अब ये भेजा का मफूल होता है, रसला का शयातीन। भेजना यहाँ पर जो है किस सेंस में है? व्हाट डज इट मीन? भेजना किस सेंस में है? फेल है, भेजना फेल है। फेल तो है, लेकिन उसका सेंस क्या, सही माने क्या निकले? भेजना के माने क्या है? तुम्हारा रसला या अरसला के माने क्या है? छोड़ रखे हैं, छोड़ दिए, छोड़े हुए हैं सर। और इन्ना भी मैंने बताया था इनको, अन्ना से मैं क्या बताया था नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ अरसलना में रसला का सेंस क्या है? छोड़े हुए हैं। छोड़ने का क्या माने होते हैं? रसूल किसको छोड़े हुए को बोलते हैं? रसला के माने अरसला नाजिल करे हुए, भेजे हुए, छोड़े हुए, भेजे।
لیکن زیادہ اور ایک قریب کے معنی ہے کہ مقرر کر دیں، وہ آلریڈی موجود ہیں۔ انبیاء 40 سال تک جو بھی مدت ہے اس میں انسانوں میں رہے بسے، اس کے بعد ایک خاص وقت میچورٹی کا جب آتا ہے اس وقت رسالت سے نوازا گیا، تمام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں رسالت سے تو وہ ایک دم رسول بنا کے اوپر سے اتارے نہیں گئے، بلکہ مقرر کرنا کے میں نے شیاطین اور آلریڈی دے۔ اب یہ رسالہ یا رسول بھی ہوتے ہیں، آلریڈی ان لوگوں میں اس قوم میں ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ مدین سے نکل کے جا رہے تھے اس وقت راستے میں ان کو رسالت عطا کی تھی، رسول مقرر کیا گیا۔ حالانکہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ازل سے ہی رسول ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص مدت میں وہ پوسٹ عطا ہوتا ہے رسالت کا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا قائم ہونے سے پہلے ہی آپ کو رسول بنا دیا گیا تھا، پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا، لیکن آپ پیدا ہوتے ہی رسول قرار نہیں دیے گئے، بلکہ 40 سال کی عمر میں پہلی وہی آئی، اسی دن وہ مقرر کیے گئے۔ تو ارسلہ ہم نے مقرر کرنا جو ہے، رسلہ سے ارسلہ ہے، اس کے معنی مقرر کرنا، نہ ہم نے شیاطین اس کا مفعول ہو گیا، اور ہم نے شیاطین کو مقرر کر دیا ہے۔ اب کس کے اوپر؟ کس کے اوپر مقرر کر دیا ہے شیاطین کو؟ کافرون علل کافرین، علل کافر۔ شیاطین کو مقرر کر دیا۔ نور جہاں یہ اللہ کیا ہے؟ نور جہاں یہ حرف جار ہے، اور کافرین اسم مجرور ہے، اس لیے یہ یانون ہے، یہ یانون زیر بتا رہا ہے۔ کافرین نہیں تو کافرون بھی ہوتا ہے نا؟ جی وہ جو ہے مرفوع اگر ہوگا تو اب یہ یہاں پر چونکہ یہ فعل نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اسم ہے، کافرین اور کافرون بھی ہوتا ہے، تو یہ لفظی اسے کیا کہیں گے؟ لفظی اعراب کہیں گے، حروف سے اعراب نکل رہے ہیں، علامت سے نہیں، اس کی علامت زیر کی علامت نہیں۔ تو یہاں پر یہ جار مجرور ہو گیا، کس سے متعلق ہے؟ یہ حرف جار سے علل کافرین پورا ملا کے متعلق ہو گیا۔ یہ کس سے متعلق ہے پورا یہ ٹکڑا جس کو میں باکس میں رکھا ہوں؟ یہ متعلق ہے ارسلنا شیاطین، شیاطین سے، شیاطین کو مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ متعلق ہے دونوں میں سے کوئی ایک لفظ سے متعلق ہے، مقرر کس کو کیا ہے؟ شیاطین۔ بس ختم۔ تو علل کافرین، کافرین پہ شیاطین کو ہم نے مقرر کیا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ جب وہ کوئی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے اور بھلائی کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے برائی کا۔ اب یہاں پر یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فریض سے اطلاع دے رہے ہیں، اے حبیب کیا آپ نہیں جانتے؟ یہاں طرح کہ میں نے آپ نے نہیں دیکھا نہیں بلکہ یو آلریڈی نو۔ کس بات کو جانتے ہیں؟ یہ پوری جاننے والی بات ہے۔ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ ہم مقرر کر دیتے ہیں شیاطین کو کافرین کے اوپر۔ تو یہ فرشتوں کو بھی مقرر کرتے ہیں شیاطین کو، لیکن نیک لوگوں کے اوپر کس کو مقرر کر دیتے ہیں؟ شیاطین کس کو مقرر کر دیتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں کو۔ اور کافرین جو انکار کرنے والے ہیں، جو
اپنی گمراہی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک شیطان ہے جو ان کے اعمال کو خوشنما بناتا ہے اور وہ ان کو لے کے آگے جاتا ہے۔ تو یہی بات آپ کو یاد دلا رہے ہیں، اور سارا ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ برائی کا ارادہ کرو تو اس کے لیے بھی راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور اچھائی کا ارادہ کرو تو اچھائی کے لیے بھی راستے آسان ہو جاتے ہیں، ایمان کے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ بس اتنی ہی بات یہاں پر ہے۔ اب اس کے بعد ساجدہ اس کے انالیسس کرو۔ انا ارسلنا شیاطین، انا السلام علیکم سر۔ سر انا جو ہے، سر انا بھی جو ہے یہ انا کی سسٹرز میں آتے ہیں انا، اور یہ انا اس وقت ہم یوز کرتے ہیں جب کہ یہ سینٹینس کے درمیان میں آ رہا ہو، لیکن یہ ہوتا نہیں بات ہے، انا اور انا میں یہی فرق ہے، بیچ میں جب آتا ہے تو انا استعمال ہوتا ہے، شروع میں جب آتا ہے تو انا استعمال ہوتا ہے۔ چلیے جی سر۔ سر انا جی سر، انا کا اسم جو ہے وہ نا ہے، یعنی یہاں سے دو نا ہے، ایک انا کا اور دوسرا نون الف کا۔ یہاں پر تجدید آئی ہے، ان الگ ہے اور نا الگ ہے، اس لیے تجدید آئی ہے، دو نون ہے۔ انا اس کا اسم کیا ہو گیا؟ نون الف نا۔ نون الف نا، ہاں، کون ہے وہ نون الف نا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ بے شک ہم نے، بس ختم ہو گیا، اس کا اسم ہوا۔ اس کی خبر کیا ہے؟ ارسلنا الشیاطین علی الکافرین۔ ویری گڈ، یہ پوری جو ہے اس کی خبر ہے۔ اب یہ پوری خبر کس جملے میں ہے؟ سر یہاں پہ کس یہی سے ارسلنا میں ہے نا جملے اسمیہ میں ہے، فعلیہ میں؟ سر فعلیہ میں۔ بس ایسے بولتے، صرف سوال سنتے ہی سمجھ جانا ہے۔ ویری گڈ، فعلیہ میں ہے کہ ہم نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ شیاطین کو۔ بات ختم ہو گئی۔ یا ہم مقرر کرتے ہیں، بھیجنے سے زیادہ مقرر کرنا ہم کہیں گے۔ شیاطین اور آلریڈی ہیئر، لیکن اللہ جب چاہے جسے چاہے اس کے لیے شیطان کو بھی مقرر کر دیتا ہے، فرشتوں کو بھی مقرر کر دیتا ہے، اور ہم مقرر کر دیتے ہیں شیاطین کو۔ اب اس کے بعد متعلق ہو گیا شیاطین کے، وہ شیاطین کے اوپر مقرر نہیں ہوتے بلکہ کس کے اوپر؟ کافرین پر۔ بس ختم ہو گیا۔ یہ ٹکڑا پورا سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ پہلا تو ایک سوال تھا کہ کیا آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو نیکیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بدی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کے ساتھ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اعمال اسے خوشنما معلوم ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنی گمراہی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کا ٹکڑا پھر آپ اس کو غلطی پڑھتے رہیں گے، کب تک غلط پڑھیں گے؟ واٹ از تعوذ؟ اس کا روٹ ورڈ کیا بتایا تھا ہمارا نے؟ روٹ ورڈ کہہ رہا ہوں، تعوذہم ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلے تو اس کا ایک روٹ ورب ہوگا، فعل نکالیں گے ہم۔ دو حروف کا روٹ ورڈ نہیں ہوتا، اس میں کم از کم 3 حروف ہونا چاہیے۔ ہاں، پہ تجدید ہوگی۔ اجزا، اجزا کے معنی کیا ہے؟ اکسانا، بدکانا، بدکنا جیسے بولتے ہیں نا، اکسانا بھی صحیح ہے، اکسانا، بڑھاوا دینا۔ چلیے یہ تھے کس کے لیے ہے؟ مضارع ہے، ماضی ہے؟ یہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے۔ تو عزو کے معنی کیا ہے؟ تو تعوذ کے معنی کیا ہے؟ واعوذ الگ چیز ہوتی ہے، سے ہوتا ہے واعوذ پناہ میں
وہ اکسائیں ماریں گے کہ گناہوں کی طرف راغب کریں دل مزارے. آپ کی آواز بالکل، آپ یا تو فون ایک جگہ رکھ کے بہت دور کے بیٹھے ہوئے ہیں. خرید کر لیجئے. لوگ شکایت کر رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. مجھے تو آ رہی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں آ رہی ہے. ہاں، تاکہ وہ اکسائیں اجزا کے اکسائیں تاکہ وہ اکسائیں. ارے صاحب اب آ رہی ہے، اچھی آ رہی ہے. چلیے. ہاں، تاکہ وہ اکسائیں گناہوں کی. پھر اجزا کیوں آیا یہاں پر؟ تو تعوذہم اجزا، پھر یہ اجزا کیوں آیا؟ تعوذ میں ایک اجزا آ گیا تھا، پھر یہ اجزا ریپیٹ کیوں ہو رہا؟ یہ فعل مطلق ہے، یہ مفعول مطلق ہے. یہ مفعول مطلق، فعل مطلق میں ہوتا یہ مفعول مطلق. وہی ورڈ دوبارہ آتا ہے زور دینے کے لیے. جیسا اکسانا ہے ویسا اکسائیں، جیسا اکسانا ہے ویسا اکسائیں. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں شیاطین کو. کس کے اوپر؟ کافروں پر. کافروں پہ. کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ کھانے کے لیے. تاکہ وہ اکسائیں. ہم کا کیا مقام ہے؟ ان کو کافروں. مقام پوچھ رہا ہوں، معنی نہیں پوچھ رہا ہوں. مقام سے مراد واٹ از دا گرامیٹیکل ٹرم فار ہوم؟ واٹ از دا گرامیٹیکل ٹرم فار ہوم؟ ہوم مفعول ہوں گے. مفعول بھی ہی. ہاں، وہ اکسائیں ان کو. اجزا اکسانا جیسا بھی وہ اکسا سکتے ہیں ویسا اکسائیں، اور ان کو برائی میں پورے کا پورا داخل کرتے ہیں. تو یہ پوری آیتوں میں یہ ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور جو بھی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے برائی کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں. تو پورا اس طرح سے Is this clear to all of you؟ پہلے تو ایک سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حبیب کیا آپ کو یہ علم نہیں ہے؟ دیٹ مینس ڈیفینیٹلی آپ کو یہ علم ہے کہ انا ارسلنا شیاطین، ہم بے شک ہم مقرر کر دیتے ہیں شیاطین کو کافرین کے اوپر. یہ کافرین ہر انکار کرنے والا جو انکار کرنا چاہتا ہے اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ اور وہ ان کو بد کہتا ہے، اکساتا ہے جیسا اس کو اکسانا چاہیے، اور وہ اس کے اکسانے پہ یا اس کے بد کہنے پہ اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے گئے. Is there any question؟ سوال ہے علم ترا ان نا جو ہے وہ ان اور نا کا کانٹریکشن نہیں ہے کہ ان مصدریہ ہے کہ ہم نے مقرر کر رکھے ہیں. مصدر ہو گیا ارسلنا کہ ہم نے مقرر کر نہیں دیا، کر نہیں رہے، کریں گے نہیں، کر رکھے ہیں. تو ان جو ہے وہ مصدریہ ہے اور نا اس کے ساتھ مل کے دو نا مل کے ایک شدہ بنا ہے، ورنہ انا کا ایک نا شدہ ہوتا ہے پھر ایک نا کا ایک اور نا ہوتا. جب کنٹریکشن ہوگا تو اس میں 3 بار اس کی آواز نہیں نکلے گی. نا ہونا ڈفرنس سائنسداں نے جو بتایا وہ 100% صحیح ہے کہ انا شروع میں آتا ہے، بیچ میں اگر آیا تو انا آتا ہے. دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. ان اگر ہوگا تو پھر وہ مصدریہ الگ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ اسم نہیں آئے گا، وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور فعل کو مصدر بنائے گا. یہاں پر اسم اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. ان جو ہے مصدریہ جب بھی آئے گا وہ فعل کو مصدر بنائے گا، یعنی اس میں سے ٹائم نکل جائے گا. ہم مقرر کر دیتے ہیں. مقرر معلوم تھا پہلے کہ انا اگر آتا ہے تو مطلب وہ بیچ میں آتا ہے تو انا ہوتا ہے. یہ بہت آج ایک نئی بات پتہ لگی. جزاک اللہ. نئی بات کیسے سمجھنے سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں آیا، بلکہ سائنسداں نے کہا نا اسے، ویسے تو خواب
میں تو نہیں آیا شاید، اس سے پہلے آیا ہے. اگر وہ شروع میں آتا ہے تو انا ہوتا ہے، اور وہ بیچ میں اگر انا آتا ہے تو انا اس کے ساتھ ایک اسم چپکا ہوا ہے انا، اور جو ہے وہ انا جا کے ان اور انا مصدریہ نہیں ہوتا. مصدریہ کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے وہ فعل سے پہلے آتا ہے، اور جس فعل سے پہلے آتا ہے اس کا ٹائم نکال لیتا ہے، اور وہ جو ہے مصدر یعنی فعل کا نام بن جاتا ہے، اس میں ٹائم نہیں ملتا ہے. ان مصدریہ کہتے ہیں. اس کے لیے بات پوچھنی تھی سر، یہ جو تا ہے سر، تا شیاطین کے لیے آیا ہے تو یہ مؤنث میں آیا ہے کیا؟ جمع شیاطین کی مؤنث میں ہوتی ہے؟ شیاطین تھر جو ہے جمع، اس میں جمع مؤنث ہی ہے شیاطین. تو کہاں کس کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ یہ؟ جو تعزہم پہ آیا ہے، تا اس کا جو تعزہم پہ جو تا ہے تاک میں. یہ تو کوئی بالکل 100% مؤنث کے لیے بلکہ نہیں ہے. اس کا مذکر اور مؤنث دونوں بھی وہی ہوتے ہیں نا، تھرڈ پرسن میں اور سیکنڈ پرسن میں. توجہ سر اگر یہ مضارع ہے تو جیسے مضارع میں تا جو ہے وہ تو مؤنث کے لیے، مؤنث کے سیغے میں یوز ہوتا ہے نا، تو میں یہ پوچھ رہی ہوں یہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اور یا ہوتا ہے نا وہ، یا عزہم وہ اکسائیں ان کو، تعزہم بھی وہ ہی ہے لیکن مؤنث کے لیے. ہاں صحیح ہے. شیاطین بہرحال یہ جمع مؤنث ہے. ٹھیک ہے. شیاطین کے لیے تا یوز ہوا یہ مؤنث. بالکل توجہ ہم وہ ان کو اکساتے ہیں جیسا. سر آپ نے کہا کہ مصدر انا میں مصدر ہے، اس میں تو کوئی فعل نہیں ہے نا؟ صرف ان کی بات ہو رہی ہے، انا کی بات نہیں ہو رہی. ان مصدریہ کہتے ہیں. مصدریہ بولتے ہیں. ان مصدریہ ہوتا ہے، وہ کسی فعل سے آتا ہے، اس میں سے ٹائم نکل جاتا ہے، بلکہ مصدر کا معنی یہ ہے کہ فعل کا نام بن جاتا ہے. تو یہ ہم دوسرے کلمہ میں بھی تو بولتے ہیں، جیسے اشہد ان محمد رسول، وہ ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسول، تو وہ والا انا بھی جو ہے یہ یہی انا کی سسٹر والا انا ہے. شاہدہ دیکھیے ساری چیزوں کو لا کے آپ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. تو میں اس کو دیکھیے، پہلے تو یہ ان جو ہوتا ہے مصدریہ جو ہوتا ہے وہ فعل سے پہلے آئے گا، تو وہ جو ہے وہ ان بالکل الگ معنوں میں ہے، الگ ہے. اشہدو ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ، اٹس ناٹ آلویز. اور محمد جو ہے وہ کوئی ورب نہیں ہے، وہ پھر اسم ہے. اسم کے لیے کہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، یا محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہدو یہ پورا میں گواہی دیتا ہوں فعل ہے، اس میں ٹائم بھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو ان کہ جو ہے یہ حرف ہے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہے وہ صرف مصدریہ اسی وقت کہلائے گا جب کسی فعل سے پہلے آئے گا. جہاں پر بھی ہم دکھائے یہ مصدریہ ہے، مصدریہ اسم سے پہلے آتا ہے تو صرف کہہ کے میں نے دے گا، ہے نا. وہ تھوڑی سی باتیں خود بھی غور کر لیں. اتنا زیادہ الجھائیں گے تو ایک بھی آیت نہیں ہوتی. اور بہت زیادہ سوالات سے آئی ٹو گیٹ کنفیوز کہ اب کیا بول رہے ہیں. بعض وقت روبیں آپ کی بات کو ہاں صحیح ہے غلط ہے بول دینا پڑتا ہے، تو بڑی مشکل ہو جاتی. تھوڑا سا غور کر لے کے سوال کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان فعل سے پہلے آ رہا ہے یا اسم سے پہلے آ رہا ہے. میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ ان مصدریہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ فعل سے پہلے آئے گا، اس وقت فعل میں سے زمانہ یا ٹینس نکل جائے گا. از دیٹ کلیئر؟ از دیٹ کلیئر کہ فعل سے پہلے ہے یا اسم سے پہلے؟ آپ دیکھ لیں.
اسم سے پہلے ہے تو پھر وہ مصدریہ کوئی نہیں، مصدریہ اسی صورت میں کہیں گے جب وہ فعل سے پہلے ہے. جو کال اور یہ نور کا مائک میوٹ کریے. ایک اقبال بیگم کے پھر یہاں تک ہو گیا. یہ آیت میں سمجھتا ہوں کافی کلیئر ہوگی. السلام علیکم، مجھے ایک ڈاؤٹ ہے. کون ہے یہ؟ عائشہ. عائشہ. ہاں کیا ہے؟ جی سر، علم ترا کا ترا میں روٹ ورڈ را آ یا ہوگا، را الف یا حمزہ رے را حمزہ یا. را میں نے وہ دیکھا. را آپ نے نہیں دیکھا. رایت الذی را ہے نا، اس سے جو ہے پھر مجھے کانجوگیشن بنے گا. راؤ ابھی کانجوگیشن نہیں کرا ہے، وہ کرائیں گے تھوڑے دن. آپ کو آتا ہے کانجوگیشن پورے 14 را جی آتے ہیں؟ جی ہاں سر. سنائیے مجھے طرح کے پورے کانجوگیشن. رآیا، رآت، رأتا. رات سے پہلے کہاں سے آئی؟ نصر آ کے سنائیے، آسان ہے تھوڑا. سر فعلا کے آسان لگتے مجھے، فعلا کے کر سکتے. فعلا بھی ایک الگ روٹ ہے، اس کے اندر حرف علت ہے، بیچ میں الف ہے. اس کو چھوڑ کے پورے صحیح جو ہوتے ہیں جس میں حرف علت نہیں ہوتا، نصر یا پھر فعلا. فعلا کے نصرا 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 نصر نصر نصرا نصرا نصرت نصرتا نصر. کہاں سے آئی؟ تھوڑی سی پریکٹس کر کے آئیے، وہ میں آگے دن دینے بھی آتا ہوں. نصرا نصرا نصرو ہے نا، ویسا میں بولوں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ نصرا کا کانجوگیشن جی بولیے، جلدی بولے، میں تیز بول سکتے ہیں. اوکے. نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرتم نصرتم نصر. ارے کہاں بھاگ رہے ہیں نور جہاں؟ نصرت بول دیے، نصرتا بول دیے. اس کا نصرتا تا ہو گیا. نصرتا نصرتم نصرتن. فر اللہ، اس کا فیمینائن کا پلورل نصرتن. خالی نصرنا بغیر الف کے. تھوڑی پریکٹس کر کے آئیے، کلاس میں کبھی سنانا. اس کی ضرور پریکٹس کر کے آئیے. نصرنا وہ نصر تننا نہیں ہے. 14 کی تھوڑی پریکٹس آپ کو سیکھے ہیں کہیں نہ کہیں، تھوڑی سی پریکٹس سے آ جائے گا. لیکن کبھی میں بھی ریوائز کرنے والا ہوں نئے لوگوں کے لیے. پرانے تو ہیں کہ میں کسی سے پوچھوں انشاءاللہ. چلیے یہ آیت ہو گئی، اس میں مزید کوئی سوال نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد کی آیت 84. مگر یہ آپ کو اچھا تیاری صحیح نہیں کر کے آئے اقبال سر. چلو کوئی بات نہیں، پڑھ لیتے ہیں. تھوڑا سا میری مدد کریے، میں پڑھ لیتی ہوں. اللہ مدد کرنے والا ہے. چلیے پڑھ. فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا. گڈ، یہ اچھا پڑھے آپ، یہ اچھا پڑھے. فلا تجعل، خراب پڑھے آپ، خراب پڑھے آپ. پہلے اچھا پڑھے تھے. اب کنفیوز ہو رہے ہیں تو آپ تو ٹیچر ہیں، آپ کو کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. ایسے جو لوگ ٹیچر نہیں ہیں وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹیچر تو کبھی نہیں، وہ تو اکیلا میدان میں چھوڑ دو 1000 بچوں میں تو بھی جیت کے نکل جاتا ہے. ٹیچر کبھی کسی سے گھبراتا نہیں. آپ تو ماشاء اللہ بہت اچھے ٹیچر ہیں. پھر پڑھیے، پھر صحیح پڑھیے. فلا تعجل علیہم انما نعد علیہم نعد لہم عدا. گڈ، اب صحیح. چلیے یہاں پر لگا فلا تعجل علیہم. گڈ. یہاں پر ایک لگا انما نعد لہم عدا. دوسرا ہے. اب یہ فلا ہے، بس نہیں، یہ جو ہے لا
یہ فلا پورا ایک لفظ ہے نا صاحب؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل ایک لفظ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ فا الگ ہے، لا الگ ہے. فا لا تعجل، لا تعجل، یہ کیا ہوگا؟ مت اجلت کرو. تعجل کے معنی جلدی کرنا، تو لا تعجل مت جلدی کرو. گرامر کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی؟ گرامر میں کیا نام ہے؟ لا تعجل یا تعجل؟ تعجل ہے تو کیا بولیں گے، لا تعجل ہے تو کیا بولیں گے؟ گرامر میں کیا اردو میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. ہاں یہ فعل مضارع رہے گا سر. جی نہیں، اور مضارع نہیں ہوگا. لا آ گیا پہلے یا تعجل ہو گیا تو یہ مضارع سے ہٹ گیا، کوئی اور چیز آ گئی. اچھا، یہاں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے. امر نہیں. ہاں امر نہیں. امرے نہیں بولیے، امرے نہیں. اگر تعجل ہے تو جلدی کرو، جلدی کرو. ہمیشہ اس کا سبجیکٹ تم ہوگا، کسی کا بھی اس کا بھی سبجیکٹ آپ ہے. لا تعجل، آپ جلدی مت کریں، علیہم، ان پر. ان پر. واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ ان کے بارے میں، علیہم کے معنی ان پر کے معنی اباؤٹ دیم، ان کے بارے میں آپ جلدی مت کیجیے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ کافرین کے لیے آپ اجلت نہ کریں ان پر، کیونکہ انما. آگے پڑھو کیا سر؟ آگے کہے کو پڑھتے ہیں؟ پہلے تعجل علیہم تو مجھے سمجھا دیجیے، اس کے بعد آگے چلیے. علیہم، آپ اجلت نہ کریں، کیا مطلب ہے اجلت نہ کریں؟ یعنی جلدی نہ کریں آپ ان کے لیے. کیا جلدی کرنا ہے؟ عذاب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر عذاب کے لیے جلدی فرما سکتے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے. نہیں بالکل نہیں، بالکل. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے لیے جلدی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی، ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ لوگوں کے دلوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور وہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں، آخرت پہ، اللہ کے کلام پہ. تو بڑی جلدی آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ کیسے بھی ان تک بات پہنچ جائے. اس لیے آپ بہت کوشش کرتے تھے، ہر وقت ان سے میٹنگ کرتے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، تو اس سے آپ کو نبوت پہ بڑا بھار پڑتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی تسلی دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بھٹک گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی جلدی مت کیجیے کہ یہ فوری ایمان لائیں. ان میں سے کئی ایسے تھے جو کوئی 22 سال کے بعد نبوت کے ایمان لائے. آخری زمانے میں فتح مکہ کے بعد جو 8 ہجری میں ہوا تھا اس وقت ایمان لائے، حالانکہ میسج ان کو پہلے ہی پہنچ گیا تھا. کچھ اس وقت ہجرت کے وقت ایمان لائے، کچھ اور اس کے بعد لائے. تو اس طرح سے جلدی مت کیجیے. جس کو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے پاس علم ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے، کون ایمان نہیں لانے والا ہے، آپ صبر اور سکون سے اپنی بات پہنچا دیجیے. وہ جس کو جب ایمان لانا ہے یا نہیں لانا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے. تو یہ آپ کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ کی اور تمام انبیاء کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ بات لوگوں کے دل اور دماغ تک پہنچ جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کے ذمے کی تھی پہنچانے کی. وہی بات آپ پہنچانا چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ اور پورا میسج قرآن کا. اور اس کے لیے اور آپ آگے بھی جائیں گے کہ آپ مشقت نہ کیجیے. سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہیں اس کوشش میں ہلاک کر لیں گے، ان کے ایمان نہیں لانے پہ آپ افسردہ ہو جاتے ہیں. تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، لازمی بات ہے. میں تو ایک بالکل ادنا سا ٹیچر ہوں، اب میری بات اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی بار ہوتا ہے. اگر آپ میری بات آسانی سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ سمجھ جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے،
ان کے اندر تو اور زیادہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کی بات ہر ایک کے دل و دماغ تک پہنچ جائے، تو آپ اس کے لیے جلدی کرتے تھے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے، ان کے پاس خود تشریف لے جاتے، ان کی مجالس میں جاتے، ان کو اللہ کا پیغام سناتے، اور دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے تھے، لوگوں کو وہ باتیں سننے سے روکتے تھے۔ کارن یہ ساری چیزوں کے لیے آپ جو محنت فرماتے تھے، اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو روک رہے ہیں۔ آپ پیغام ضرور پہنچائیے، لیکن اپنے اوپر اس کا بار مت لیجیے، جلدی مت کیجیے ان کے بارے میں کہ اب یہ فوری ایمان لے لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گنتی گن رہے ہیں۔ 6 نبوی تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جید صحابی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اٹ از کنڈیشنل، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ نبی آخر الزماں ہیں، تو آپ نے کس کا نام لیا تھا؟ کس کا نام لیا تھا اگر میرے بعد کوئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی بس وہ ہوتا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر ہوتے تو، لیکن ہونے کا سوال تو ان کو بھی 6 سال لگے نبوت کے پیغام کو سن کے سمجھنے کے لیے، اس کے بعد ان کا دل پلٹا۔ تو کوئی جب ہوگا، اللہ کو معلوم ہے کب کس کا دل پلٹنا ہے، تو یہاں پر امرے نہیں ہیں، آپ جلدی مت کیجیے ان کے بارے میں، مگر بات پہنچاتے رہیے۔ بات پہنچانے میں کوئی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی آئیڈلنس نہیں ہونی چاہیے، بات جب بھی موقع ہو حکمت سے ان تک پہنچاتے رہیے، لیکن اس کو جلدی سے جلدی یہ ایمان لا لیں، سارے سرداران قریش ایمان لا لیں، ایسا اگر خیال کریں گے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ سرداران قریش اتنی آسانی سے، ان کی ذاتی منفعت اس میں شامل تھی، اگر وہ ایمان لا لیتے تو ان کا سوشل اسٹیٹس متاثر ہو جاتا، ان کے معاشی حالت بگڑ جاتی، جو بھی تھا۔ آپ کو امر نہیں ہو رہا ہے کہ اے حبیب آپ جلدی مت کیجیے ان کے بارے، دیٹ از ٹو تھنک دیٹ دے ول ایکسپٹ دا میسج آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان کے اوپر شیطان مقرر ہو جاتا ہے، جب وہ ارادہ کرتے ہیں بھلائی کا تو اللہ اس شیطان کو ہٹا دیتے ہیں، اور پھر اس کے ان کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کنیکٹڈ ہے پچھلی ساری باتوں سے، اس سے پہلے کہ 83 میں کہ ہم مقرر کر دیتے ہیں شیاطین کو علی الکافرین، اور وہ جو ہے ان کو ویسے ہی بد کہتے ہیں یا پھر ان کو ایسے ہی اکساتے ہیں جیسا اکسانا چاہیے، اور آپ ان کے بارے میں جلدی مت کیجیے، لیکن میسج پہنچاتے۔ پھر اس کے بعد انما نعد لهم الدار، انما یقیناً نعد عدد کر رہے نا، ہم گن رہے ہیں، ہم ان کے لیے عدد گنتی، ہم ان کے لیے گن رہے ہیں، بے شک یقیناً ہم ان کے دن مدت گن رہے ہیں، مدت شماری کر رہے ہیں ہم اس کے۔ کیا ہوتا ہے یہ مدت شماری کیا ہوتی ہے؟ نعد لهم الدار، نعد لهم الدار، یہ لہم نعد ہم گن رہے ہیں، یہ جو ہے فعل مضارع ہوں، ہم گن رہے ہیں۔ کیا ہے فعل مضارع؟ مضارع نہیں، مضارع نعد لهم، یہ دو لفظ ملا کے آپ فعل مضارع بولتے ہیں، یہ کیوں ایسا؟ ہم الگ چیز ہے نہ اردو الگ چیز ہے، اس میں نہ ہے یہ عدہ گنتی ہے، شمار کرنا کہ ان کے کون سے دن ہیں جس میں وہ کفر کی حالت میں رہیں گے، یا موت کب آئے گی، کفر کی حالت میں آئے گی، ایمان کی حالت میں آئے گی۔ انما جو ہے کنٹریکشن ہے، انا اور ماں کا، اس کے معنی ہوں بھی کیا ہوتا ہے، یہاں پر میں میننگ میں بھی دیا ہوں یا نیچے انما۔ اب یہ صرف یہ ہے کہ ہم کو علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ راہ راست پہ آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے ہیں۔ اب یہ گنتی گننا جو ہے یہ ایک فریز ہے کہ وی آر کاؤنٹنگ دیئر ڈیز،
کہ کتنے دن ہیں جو کفر کی حالت میں رہیں گے، اس کے بعد ایمان لائیں گے، بے شمار ایمان لائے، اور کتنے ایسے ہوں گے ابو جہل غزوہ بدر میں ہی اس کو قتل کر دیا گیا، مر گیا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے تمام اوقات، ان کے کیسی زندگی ہے یہ ہمارے علم میں ہے، ہم گنتی گن رہے ہیں، گننا عدہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ انجام کے لیے لاؤدو عدہ میں کیا رشتہ ہے؟ نعوذ ادا یہ کوئی مقبول مطلب ہے سر جی؟ ہاں، یہ بھی بغیر سمجھے کے تو بول دیا، ویری گڈ۔ مفعول مطلق تو کچھ نہیں سمجھا لیکن بول دیا، صحیح ہے، مارے تکا پھوٹی آنکھ بولتے۔ انما نعود آخر گنتی گننا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے بارے میں سارا علم رکھتے ہیں، ان کے اوقات ہم کو معلوم ہے، کب ان کو ہدایت ہونا ہے، کب نہیں ہونا ہے، ان کے بارے میں سارا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے حبیب، آپ ان کے بارے میں جلدی کر کے اپنی جان ہلکا مت کیجیے، ہم ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ہم ان کو کون گنتی بھی کر رہے ہیں، یعنی ان کے بارے میں ہم ان کے دن بھی گن رہے ہیں، یا جو ایمان نہیں لانے والے ان کی تعداد سے بھی واقف ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد سے بھی واقف ہیں۔ تو ایک تسلی کے لیے کنسولیشن کی آیت ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو مقرر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ 125 ہو گیا۔ آپ کی ایک اور آیت ہے، خیر آپ کو ابھی ایک آدھ دن اور ہے، تھوڑا سا اپنی ریڈنگ بھی صحیح کریے، اور اس کے بعد تھوڑی اور پریکٹس کریے۔ یہ دو لفظ ملا کے خالی علل کپو نہیں، بلکہ آپ تو ٹیچر ہیں، نہ اردو لہم ایک لفظ نہیں ہے، لہم پھر یہ جار مجرور ہے، اس کو الگ الگ کریے تھوڑا سا، اس میں اور تھوڑا اور کر کے یہ ایک آیت ہے۔ اس کے بعد کون ہے ہمارا؟ نہیں، یہ میرا ہی ہے سر جی، 85 بھی مجھے ہی پڑھنا۔ ایک اور ہے، اس کے بعد کون ہے؟ 86 کسی ہے؟ فرق نہیں، ان کے بعد عزت یا فرق دونوں میں سے ایک ہے۔ نہیں، عزت ہیں، آ رہے ہیں وہ، مجھے کہیں دکھیں نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہے نا آپ؟ اچھا جی میں اب پڑھیں گے نا؟ پڑھو سر۔ ابھی نہیں، ابھی کیا پڑھیں گے؟ آپ کی باری اقبال کے بعد آئے گی، اس وقت پڑھیں گے، لیکن تھوڑی اور پریکٹس کر کے آئیے۔ میری آیت 85 سے 87 تک ہے۔ ہاں، اسی کی پریکٹس کر کے تشریف لائیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو جیسا ہم سیکھ رہے ہیں ویسا بتانے کی کوشش کیجیے۔ چلیے، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلو ہمارے جلدی سے کروا بھی ہوگی۔ میرے آیت ہے ابھی نہیں آئے سر۔ کیا ہوا؟ آیت ہے ابھی دی نہیں گئی، وہ میرا سر شکرا ہے نا؟ یہ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا کچھ بھی۔ مجھے آیت نہیں دی ہے میرے کو کورس سپنا۔ اس کے بعد کی جو لسٹ ہے ہماری لسٹ کہاں ختم ہو رہی ہے؟ آلریڈی الاٹڈ آیتوں کے بعد شکرا کو تو سر نہیں، سورہ طٰہٰ شروع ہونے سے پہلے سورہ مریم کے اینڈ تک گڑیا کی باری پہ ختم ہو جائے گی سورہ مریم، پھر انشاءاللہ سورہ طٰہٰ سے شکرا بیگم کا اس میں پہلا نمبر رکھ دو، اس کے بعد جہاں تک نہیں اور میرے کو سمجھنا بھی ہے آپ سے ہوں میرا۔ ہاں، وہ کر لینا، پرائیویٹ میں کر لینا، ان سے کال اس کا نمبر وغیرہ دے کے رکھی ہے، تھوڑا سا پریکٹس انشاءاللہ۔ چلو ہمارے جلدی دعا کروں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ پاک پروردگار، ہم لوگ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما دے، ہمارے دلوں کو، سینوں کو، ذہنوں کو کھول دے، اور اس کا صحیح فہم عطا فرما، دین کا صحیح فہم ہمیں، ہماری آگے آنے والی ساری جنریشنز کو اسلام پہ قائم اور دائم رکھنا۔ اللہ پاک پروردگار
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار لوگ چل رہے ہیں ان کی بیماریاں دور فرمائے، پریشانیاں سب کی دور فرمائے، اور اس کوشش کو ہم سب سے قبول فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ استقامت عطا فرمائے، اور جو ہمارے نئے شرکا شامل ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے، وہ گھبرائے نہیں، اور وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم سب اللہ کے حکم سے پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ آپ بھی ہم بھی سب پہلے ایسے ہی اسٹیج پہ تھے، سیکھ رہے، بالکل، اور اس کا سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ سبھی سیکھ جاتے ہیں، بشرطے کہ استقامت ہو، صبر ہو، اور پھر میرے ٹون کو کبھی بھی برا نہ مانے، ٹیچر کا ٹون ہے، میں تھوڑا کبھی سختی سے بولتا ہوں، ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ، سب کو میرے نیچر سے جتنے بھی ہیں تقریباً سب میرے نیچر سے واقف ہے، میں دل سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ حق ہے ٹیچر کا، وہ حق پورا استعمال کرتا ہوں، جو ٹائم میں بھی ہارش ہے سم ٹائم، تھوڑا تیز بھی بولتا ہوں، لیکن جس میں استقامت ہوگی وہ سیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تسلی کے لیے یہ ہے کہ جو بھی کام یہ لوگ سن رہے ہیں ہر آیت میں، وہی اتنا ہی ہم نے بھی سیکھا ہوا ہے، کوئی اس کے علاوہ جا کے کوئی بہت زیادہ نہیں سیکھا ہوا، یہی چیزیں فعل فاعل مفعول اسم اور یہ کچھ ہی چیزیں انشاءاللہ سب سیکھ جائیں گے جلد ہی انشاءاللہ۔ اگر ہو گئی یہ سب ہوگی تو پھر ہم جو ہے اس کے مزید تفصیلات میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن پہلے کچھ چیزیں ایک ٹھوس فاؤنڈیشن تو ہمارے پاس بن جائے، ہم بنیادی چیزیں اگر ریکگنائز کرنے کے قابل ہو گئے تو پھر وی کین گو ان ایڈوانس۔ بہت سی چیزیں ہیں، اب یہ تھوڑا بہت جو کچھ لوگ جانتے ہیں ان کے سوالات سے بھی تھوڑا آگے کی چیزیں پوچھ لیتے ہیں، اگر ویسا سمجھاتے بیٹھے تو ابھی 90% لوگ تو سارے کوڑے کے کوڑے رہ جائیں گے، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے، تو مجھے بہت سی چیزیں رائٹ کرنی پڑتی ہیں سوالات کے جوابات میں، ایک بار اس کو سمجھا دیں گے موقع سے تو پھر اس کو ہمیشہ ریویژن ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔